السلام علیکم۔ حضرت سیدنا یوسف بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا ذو النون مصری علیہ رحمۃ اللہ علیہ القوی کی صحبت میں رہتے ہوئے مجھے کافی عرصہ گزر گیا اور میں نے ان سے بہت زیادہ مانوس ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، حضور آپ کو سب سے پہلے کون سا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا؟ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں ایام جوانی میں خوب لہو و لہاب کی محفلوں میں مگن رہتا تھا، دنیا کی رنگینیوں میں میری آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال رکھا تھا۔ پھر اللہ عز و جل نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور میں تمام معاملات چھوڑ کر حج کی ارادہ سے ساحل سمندر پر آیا۔ وہاں میں نے ایک بحری جہاز پایا جس میں مصری تاجر سوار تھے، میں بھی ان کے ساتھ جا ملا۔ اس جہاز میں ہمارے ساتھ ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان بھی تھا جس کی پیشانی پہ سجدوں کا نور چمک رہا تھا اور اس کے منور چہرے نے گویا سارے فضا کو نور بھر دیا تھا۔ جب ہمارا جہاز کافی فاصلہ طے کر چکا اور وسط سمندر میں آ گیا تو جہاز کے مالک کی رقم سے بھری ہوئی تھیلی گم ہو گئی اور اس نے پوچھ گچھ کی لیکن تھیلی نہ ملی۔ لہٰذا اس نے سب سواروں کو جمع کیا اور سب کی تلاشی لینا شروع کر دی لیکن تھیلی کسی کے سے بھی نہ ملی۔ بالآخر جب تلاشی لینے والا اس نوجوان کے پاس آیا تو اس نوجوان نے اچانک جہاز سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب گیا کہ سمندر کی موجوں نے اسے نہ ڈبویا بلکہ اس کے لیے تخت کی طرح ہو گئی اور وہ نوجوان لہروں پر اس طرح بیٹھ گیا جس طرح کوئی تخت پر بیٹھتا ہے۔ ہم سب مسافر بڑی حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نوجوان نے کہا، اے میرے پاک پروردگار عز و جل، ان لوگوں نے مجھ پر چوری کی تہمت لگائی ہے۔ میرے دل کے محبوب عز و جل، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو سمندر کے تمام جانوروں کو حکم فرما کہ اپنے منہ میں ہیرے جواہرات لے کر ظاہر ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی اس عظیم نوجوان کا کلام مکمل بھی نہ ہونے پایا تھا کہ جہاز کے چاروں جانب سے سمندری جانور ظاہر ہو گئے۔ سب کے منہ میں اتنے زیادہ ہیرے جواہرات تھے کہ ان کی چمک سے سارا سمندر روشن ہو گیا اور ہماری آنکھیں چندیں آنے لگیں۔ پھر اس نوجوان نے پانی کی موجوں سے چھلانگ لگائی اور لہروں پر چلتا ہوا ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ عظیم نوجوان یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کنز الایمان سے۔ حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ پہلا واقعہ ہے جس کی وجہ سے مجھے سیر و سیاحت کا شوق ہوا، کیونکہ سیر و سیاحت میں اکثر اولیاء کرام رحمۃ اللہ اجمعین سے ملاقات ہوتی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، میری امت میں ہمیشہ 30 مرد ایسے رہیں گے جن کے دل میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دل پر ہوں گے، اور جب ان میں سے کوئی ایک مر جائے تو اللہ عز و جل اس کی جگہ دوسرا بدل دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔